السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، میں ہوں نہال احمد ندوی۔ آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ میں اب آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی کلاس کروانے والا ہوں۔ میں آپ کو یہاں اردو پڑھاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں وہ چیزیں پڑھاؤں گا جو 12th کے بورڈ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اب آپ کو 12th کے ایگزام کی تیاری کرنے میں کسی بھی طرح کا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میں آپ کو آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی کلاس کروانے والا ہوں۔ تو میں آپ کو یہاں وہی چیزیں پڑھاؤں گا جو بطور خاص 12th ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، چاہے وہ اردو بک سے ہو، یعنی کہکشاں دوم سے ہو، یا آپ کو اردو قواعد سے ہو، چاہے اردو قواعد سے کسی بھی طرح کا کوشچن ہو، بالکل آسان زبان میں، بالکل سہل زبان میں آپ کو یہاں پڑھاؤں گا۔ اور جتنی بھی ریپیٹ کوشچن ہے، پوچھا ہوا پریویس کوشچن ہے، سارا میں آپ کو یہاں کرواؤں گا، اور ان کی آبجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں آپ کو یہاں بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو درخواست کیسے لکھا جاتا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اسی طرح سے مضمون کیسے لکھا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اسی طرح سے خطوط کیسے لکھا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو آج کا میرا پہلا چیپٹر ہے، تو سب سے میں پہلے اسٹارٹ کر رہا ہوں آپ کے اردو قواعد سے۔ تو سب سے پہلے میں نے لکھا ہے آپ کے کہ اردو قواعد کیا لکھا ہے، اردو قواعد چیپٹر نمبر 1۔ تو یہاں ہم نے لکھا ہے کلاس 11 اور 12، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا میں آپ کو ایک طرح سے کریش کورس کروا رہا ہوں۔ تو ہم نے لکھا ہے اردو قواعد۔ تو سب سے پہلے قواعد کے بارے میں جانتے ہیں، قواعد کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے یا لکھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیمپل سمجھیے، آپ اگر کسی اسکول میں، کسی کالج میں یا کسی کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ سیمپل سمجھیے کہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹیبل ہوتا ہے، آنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، پھر جانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لنچ کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گرامر نہیں ہوتا، قواعد نہیں ہوتا، تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا دانشور لوگ ہیں تو وہ لوگ اپنی زبان چلاتے، تو وہ لوگ جس کو بول دیتے یہ مذکر ہے تو لوگ ان کو مذکر بول دیتے، جس کو مؤنث ہے تو مؤنث بولتے، مطلب اپنا منمانی چلتا۔ تو اس لیے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم نے لکھا ہے سب سے پہلے قواعد۔ کیا لکھا ہے بھائی؟ قواعد۔ تو سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے قواعد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے، کیا کرنے کے لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ قواعد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہی اصول کو؟ قواعد کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو صحیح بولنا، لکھنا، کسی بھی زبان کو صحیح بولنا اور لکھنا، تو کیونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں۔ ہم نے لکھا ہے کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو قواعد کی اصطلاح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں۔ آگے ہے قواعد کیا ہے؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ کیا ہے قواعد؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، جسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جسے انگریزی میں گرامر اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ویاکرن کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر زبان میں قواعد ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بول رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا جا رہا ہے تو بولیں گے کہ لڑکا جا رہا ہے، اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے تو لڑکی کے بارے میں کیا مؤنث لفظ کا استعمال، لڑکی جا رہا ہے نہیں لڑکی جا رہی ہے، اگر لڑکا جاتا ہے تو لڑکا جا رہا ہے، لڑکا جا نہیں رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم قواعد کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے لکھا ہے کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ آگے ہم نے لکھا قواعد قاعدہ کی جمع ہے، جسے انگریزی میں گرامر اور ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کے شرعی معنی ہیں کیا ہیں؟ جس کے شرعی معنی ہیں اصول، ضابطہ، قانون، دستور۔ اتنا سمجھ گئے؟ آگے ہم نے لکھا ہے رسم الخط۔ کیا لکھا ہے آگے ہم نے لکھا ہے رسم الخط۔ مثال کے طور پر آپ ایگزام میں ابھی بیٹھیں گے تو ایگزام میں آپ کا لکھا ہوا ہوگا، جب آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے، رجسٹریشن نمبر لکھیں گے اور بہت ساری چیزیں لکھیں گے، تو وہاں ایک جگہ آپ کا لکھا ہوگا، اگر اردو میں کاپی ہوگا تو اردو میں اگر ایگزام دیجیے گا وہاں لکھا رہے گا رسم الخط۔
اردو میں لکھا رہتا ہے رسم الخط، وہیں انگریزی میں آپ کا لکھا رہتا ہے اسکرپٹ. کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ اسکرپٹ. وہیں ہندی میں لکھا رہتا ہے آپ کا لپی. کیا لکھا رہتا ہے؟ لپی. تو جس کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ جو لکھ رہے ہیں، ایگزام جو دے رہے ہیں، کون سی زبان میں لکھ رہے ہیں؟ اردو میں لکھ رہے ہیں، ہندی میں لکھ رہے ہیں، فارسی میں لکھ رہے ہیں، تیلگو میں لکھ رہے ہیں یا عربی میں لکھ رہے ہیں، کس زبان میں لکھ رہے ہیں، تو اسی کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ رسم الخط. کیا بولتے ہیں؟ خط کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. خط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ رسم الخط. اسی کو ہندی میں بولتے ہیں لپی. اسی کو انگریزی میں بولتے ہیں کیا؟ اسکرپٹ. تو ہم نے لکھا ہے، اس کا لکھا ہے ہر زبان کو لکھنے اور بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے. ہر زبان کو لکھنے اور بولنے کے لیے کس کی علامت ہوتی ہے؟ آواز کی علامت ہوتی ہے. انہی علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ انہی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہر زبان کو لکھنے اور بولنے کے لیے کس کی علامت ہوتی ہے؟ آواز کی علامت ہوتی ہے. انہی علامت کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ رسم الخط کہتے ہیں. اتنا سمجھ گئے نا؟ آگے چلتے ہیں. آگے ہم نے لکھا ہے اردو زبان کے دو خط ہیں. اردو زبان کے کتنے خط ہیں؟ اردو زبان کے دو خط ہیں. ایک خط کا نام ہے خط نص اور ہے خط نستعلیق. دوسرا کیا ہے؟ ایک ہے خط نص اور دوسرا ہے خط نستعلیق. کیا ہے؟ تو ہم نے لکھا ہے کہ اردو زبان کے دو خط ہوتے ہیں. کتنے خط ہوتے ہیں؟ اردو زبان کے دو خط ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خط نص، دوسرا ہوتا ہے خط نستعلیق. تو ہم نے لکھا ہے خط نص عربی کا مشہور ترین خط ہے. کس کا؟ خط نص عربی کا مشہور ترین خط ہے، جبکہ خط نستعلیق اردو اور فارسی کا مشہور ترین خط ہے. اسی طرح سے ہندی کا رسم الخط کیا ہے؟ دیوناگری. کیا ہے بھائی؟ ہندی کا رسم الخط ہے دیوناگری. تو ہم نے ابھی آپ کو دو چیزیں بتائی. کیا کیا بتایا؟ کہ اردو زبان کے دو خط ہوتے ہیں. کس کے؟ اردو زبان کے دو خط ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خط نص اور دوسرا ہوتا ہے خط نستعلیق. تو خط نسق کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا مشہور ترین خط کو کیا کہتے ہیں؟ خط نسق کہتے ہیں. عربی کا مشہور ترین خط کو کیا کہتے ہیں؟ خط نسق کہتے ہیں. اردو اور فارسی کو کیا کہتے ہیں؟ اردو اور فارسی کا مشہور ترین خط کو کیا کہتے ہیں؟ خط نستعلیق کہتے ہیں. اس کا یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں کہ اردو کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ لشکر، جماعت، گروہ، ٹیم. کیا ہوتا ہے اردو کے معنی؟ پچھلے سال آپ کا کوشچن میں پوچھا ہوا ہے، پریویس کوشچن میں پچھلے سال کا آپ کا جو 12th کا ایگزام ہوا تھا اس میں پوچھا ہوا ہے کہ اردو کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو اردو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لشکر، جماعت، ٹیم، گروہ. کیونکہ اردو جو ہے خود اکیلے کی زبان نہیں ہے. اردو کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اردو ادھار پہچان لیا ہوا زبان ہے. کیا ہے؟ اردو ایک دوسرے سے، ہندی سے، سنسکرت سے، فارسی سے، تو مطلب بہت سارے مکس زبانوں سے مل کر تب ایک زبان بنا ہے جن کا نام کیا ہے؟ اردو ہے. خاص طور سے بطور خاص ہندی سے. تو اردو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لشکر، جماعت، گروہ، ٹیم. سمجھ گئے نا؟ آگے تو آگے چلتے ہیں بھائی کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے. مطلب زبان جو بولی جاتی ہے، انسان جو منہ سے آواز نکلتا ہے، تو ان کی سب سے چھوٹی اکائی مطلب سب سے چھوٹا حرف کیا بولتا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز کیا بولتا ہے؟ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے تو حرف کہتا ہے. تو حرف کی مثال ہم نے یعنی لکھا. حرف کی مثال کیا ہو جائے گا؟ جیسے بولتے ہیں الف، کبھی بولتے ہیں با، کبھی بولتے ہیں جیم، اسی طرح سے بولتے ہیں لام، اسی طرح سے بولتے ہیں میم وغیرہ وغیرہ. کیا بولتے ہیں کہ نہیں؟ انسان جو بولتا ہے سب سے پہلے ڈائریکٹ، اگر چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پاپا یا ماما یا کچھ بھی نہیں بولتا ہے. ڈائریکٹ وہ بچہ کیا بولتا ہے؟ سب سے پہلے بولتا ہے ماں. ایک ایک ورڈ بولتا ہے، ایک ایک حرف کو بولتا ہے. ایک ایک حرف کو بولنے کے بعد تب کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ پھر ایک لفظ میں. پہلے اب آ بولتا ہے، آ سے ابا ہو جاتا ہے، پھر ماں بولتا ہے. مطلب پورے کمپلیٹ نہیں بولتا ہے. سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ ہم نے لکھا ہے زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ الف بول سکتے ہیں، با بول سکتے ہیں، جیم بھی بول سکتے ہیں، لام، میم. اسی طرح سے ایک ایک کیا بولتا ہے؟ ایک ایک حرف بولتا ہے. آگے ہم نے لکھا ہے حرفوں کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حرفوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے یہاں مثال نہیں لکھا ہے. بولتے ہیں قلم. کیا بولتے ہیں؟ قلم بولتے ہیں. اسی طرح سے بولتے ہیں ماں، اسی طرح سے بولتے ہیں دادا، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح سے بولتے ہیں نانا، بولتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو سب سے پہلے حرف، کوئی بھی بچہ پہلے ایک حرف بولتا ہے، حرف کے بعد ایک لفظ بولتا ہے، لفظ کے بعد وہ پورے ایک سنٹینس بولے گا، ایک جملہ بولے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے ہم نے اور آگے لکھا ہے کہ الف سے یا تک کے حرفوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو بتایا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے.
زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے، اور حرفوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ حرفوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ کے بعد انسان جملہ بولتا ہے، کوئی نہ کوئی سینٹینس بولتا ہے، جس سے بات مکمل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم نے لکھا ہے الف سے یا تک جو حروف ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو الف سے یا تک جو حروف ہے انہی کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ آپ سے ایگزام میں اگر پوچھ لے کہ الف سے یا تک جو حروف ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، تو ان کا نام حروف تہجی ہے۔ یا آپ سے کوشچن اس طرح پوچھ لے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، تو آپ کو بتانا ہے کہ الف سے یا تک جو حروف ہیں انہی کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو اتنا سمجھ گئے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو زبان کے دو خط ہیں، ایک ہوتا ہے خط نسخ، ایک ہوتا ہے خط نستعلیق۔ خط نسخ کیا ہے؟ عربی کا مشہور ترین خط ہے، جبکہ خط نستعلیق اردو اور فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو کے معنی ہوتے ہیں لشکر، جماعت، ٹیم، گروہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی، مطلب بچہ جو بولتا ہے سب سے چھوٹی اکائی، سب سے چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹی آواز کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹی اکائی ہوتا ہے حرف ہوتا ہے۔ حرف کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ تو حرفوں کے مجموعہ کو لفظ کہے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے لفظ کے بعد پھر جملہ بن جاتا ہے، پھر ایک سینٹینس بنتا ہے۔ ٹھیک، پھر آگے ہم نے بتایا کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، تو الف سے یا تک جو حروف ہیں انہی کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم نے لکھا ہے کہ اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں؟ یہ بہت پوچھا ہوا کوشچن ہے اور بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اتنا تو ہر بندے کو یاد ہونا ہی چاہیے کہ اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں بھائی؟ ہم نے لکھا ہے 52 ہے۔ کتنے ہیں؟ اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں؟ 52 ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لے کہ حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں، تو حروف مفرد کی تعداد 37 ہیں۔ کتنا یاد رکھیے گا؟ حروف مفرد کی تعداد 37 ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لے کہ حروف مرکب کی تعداد کتنے ہیں، تو حروف مرکب کی تعداد 15 ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیے پہلے کہ اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد، ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے یا تک جو حروف ہیں انہی کے مجموعہ کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں بھائی؟ 52 ہے۔ آگے ہم نے لکھا ہے کہ حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں؟ مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکیلا۔ کیا ہوتا ہے؟ مفرد کہتے ہیں اکیلا کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا، تنہا۔ کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا کو کہتے ہیں، تنہا کو کہتے ہیں۔ تو حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں؟ 37 ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھ سکتے ہیں کہ الف اکیلا ہے، اسی طرح سے با اکیلا ہے، اسی طرح سے واو اکیلا ہے، اسی طرح سے لام اکیلا ہے، ملا ہوا ہے، کوئی سب اکیلا اکیلا ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے، اسی کو بولتے ہیں مفرد حروف۔ کیا بولتے ہیں؟ اب اگر آپ سے پوچھ لیا کہ حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں، تو حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں بھائی؟ 37 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف مفرد کی تعداد 37 ہے۔ اگر آگے آپ سے پوچھ لیا کہ حروف مرکب کی تعداد کتنے ہیں، مرکب کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا، یا بول سکتے ہیں دو حرفی۔ کیا بول سکتے ہیں؟ دو حرفی۔ تو حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں بھائی؟ 15 ہے۔ اگر آپ سے پوچھ لیا کہ حروف مفرد کی مثال دیجئے، تو حروف مفرد جیسے بولتے ہیں با میں ہا لگا بھا، جیم میں ہا لگا جھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بھالو لکھنا ہے تو بھالو آپ ایسے نہیں لکھیں گے، تو بھالو اگر آپ کو لکھنا ہے تو بھالو ایسے لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے؟ بھالو لکھیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو اگر جھاڑو لکھنا ہے تو یہ جھاڑو نہیں لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ ایسے آپ کو جھاڑو لکھنا ہوگا۔ کیسے؟ ایسے جھاڑو لکھیں گے، تب کیا کہلائے گا؟ یہ جھاڑو کہلائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں۔ مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ حروف مفرد کی اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے 51 بھی ہے، کچھ لوگ 50 بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ راجح قول ہے جو مولوی عبدالحق کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کتنے حروف اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لے کہ حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں، تو حروف مفرد کی تعداد 37 ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لیا کہ حروف مرکب کی تعداد کتنے ہیں، تو حروف مرکب کی تعداد کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ اسی طرح سے عربی میں، عربی کس کو کہتے ہیں؟ مطلب قرآن جو لکھا ہوا ہے، قرآن جو آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں کتنے حرفوں کا استعمال ہوتا ہے؟ 29۔ اس لیے ہم نے لکھ دیا عربی میں حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں۔ یہ ایکسٹرا نالج ہے، ایکسٹرا جانکاری ہے۔ تو عربی میں حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں بھائی؟ 29 ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں کہیں آپ کو پا نہیں ملے گا، قرآن پڑھیے گا پا نہیں ملے گا، آپ کہیں چا کا حرف نہیں ملے گا، کہیں گاف کا حرف نہیں ملے گا، مطلب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جیسے بھا کا الفاظ نہیں ملے گا، تو یہ سارے الفاظ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے۔ قرآن میں کتنے ہی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے؟ صرف وہی 29 حرف کا۔
ٹھیک ہے. آگے اردو میں ہم 52 حرف کا استعمال کرتے ہیں. تو اتنا سمجھ گئے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے, ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے, فالو کیجئے. تو ایک بات اور ہے کہ کسی بھی امتحان کی ہم نے لکھا ہے, کسی بھی امتحان میں اردو کی اچھی تیاری کے لیے اور مکمل نوٹس کے لیے آج ہی ہمارا کلاس جوائن کیجئے. کون سی کلاس؟ اے آر کامرس کلاسز. کیا ہے؟ اے آر کامرس کلاسز. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو جو ہم نے آپ کو پڑھا رہے ہیں یا پھر 12th ایگزام میں آپ کو اس میں آپ کو ٹیسٹ سیریز لگانا ہے تو آپ NA اسٹڈی سینٹر جو ہے یہ ٹیلی گرام چینل ہے, اس سے آپ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر PDF چاہیے تو PDF میں مل جائے گا, نوٹس مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ اگر ٹیسٹ دینا بھی چاہتے ہیں تو اس میں ٹیلی گرام پہ, یہ ٹیلی گرام چینل ہے, اس میں جڑ کر آپ ٹیلی گرام پر آپ 12th ایگزام کا جو ایک ٹیسٹ سیریز چلتا ہے تو اس میں آپ ٹیسٹ جا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک.